السلام علیکم دوستو، ماہ آزادی یعنی اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے دی تھی جان جب بنا تھا پاکستان۔ 75 سال کا پاکستان ہونے جا رہا ہے۔ وہ وقت جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور ایک ایسا وطن معرض وجود میں آیا جس نے دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست کا وجود پایا۔ قائد اعظم کی ولول انگیز قیادت میں مسلمانوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ میں ایک ایسے ہی صاحب کے ساتھ موجود ہوں جو گواہ ہے آزادی کے ان لمحوں کے جب ہم نے خاک اور خون کے دریاؤں سے ابھر کر اس وطن کی مٹی میں قدم رکھا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں محمد شاہد صدیقی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان کی چلتی پھرتی تاریخ ہیں یہ۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا کہ آپ کہاں سے آپ نے ہجرت کی اور کیا تھا اس وقت کے جو حالات و واقعات تھے، اس کے حوالے سے تھوڑا اپنا تعارف اور اس واقعات کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ میرا تعلق تقسیم سے پہلے بھارت کے یو پی الہ آباد شہر سے ہے، جہاں میں پیدا ہوا، لیکن ہماری فیملی کی پلائی ووڈ کی بہت بڑی فیکٹری تھی سیتاپور میں۔ میں سیتاپور میں تھا، اس وقت یہ حالات کشیدہ ہوئے اور آزادی کی لہر چلی تھی۔ اسی درمیان میرے والد محترم ہم کو لے کر کے سہارنپور چلے گئے، اور سہارنپور میں تھا جب یہ آزادی کا پرچم لہرایا گیا۔ ایسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ آزاد فضا ہے اور تمام ہر قسم کی چیزیں جو قرآن پاک میں سورہ رحمان میں بتائی ہیں، اور الحمدللہ شکر اللہ کا کہ وہ تمام چیزیں اس ملک میں موجود ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے پاکستان۔ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، پاکستان کو متحد رہنے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو لگا دینا چاہیے، اس کو قائم دائم رکھنا ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ خدا نہ کرے آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ بیچارے جن کا ملک نہیں ہے، آپ ان کو فلسطین کو دیکھیے، آپ جو حشر ہو رہا ہے برما میں مسلمانوں کا، اور دنیا میں جو حالات ہیں آپ ان کو دیکھیے۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ہم اس آزاد ملک میں ہیں، آزاد فضا میں ہیں، اور کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، بشرطیہ کہ ہم خود اپنے کو اسی طریقے سے ڈھال لیں۔ جب اعلان ہوا پاکستان کا تو ظاہر یہ تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ عید میں خوشی نہیں ہوتی ایسی، کسی ایسے وقت پہ نہیں ہوتی جو یہ خوشی تھی۔ اس کو ہم لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم چھوٹے چھوٹے پاکستان کی جھنڈے لے کر کے بن کے رہے گا پاکستان، یہ ہم کرتے تھے، اور یہ الحمدللہ تب سے پوری قوم ہم کیا سارے لوگ یہی کرتے تھے، اور پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے ہر آدمی دعا گو تھا۔ جب ظاہر ہے آپ کی خواہش کے مطابق ایک چیز آپ کو مل جائے تو اس کی مسرت کا کیا کس طریقے سے اظہار کریں گے، اس کا تصور نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے شکر گزار ہیں۔ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم آزاد ملک میں ہیں، لیکن کچھ یادیں اتنی تلخ ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میں سہارنپور میں تھا۔ یہاں سے جو لوٹے پھٹے لوگ، جو دوسرے لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، وہ وہاں جا رہے تھے، اور وہاں سے لوٹے پھٹے اور لوگ قتل و غارت گری سے بچ کر کے یہاں آ رہے تھے، اور کتنے لوگ شہید ہو گئے اس کا تو تصور نہیں کر سکتا کوئی۔ بہت بڑی تعداد نے قربانی دی جب یہ ملک بنا ہے، اور اتنی بدترین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لڑکوں کو پکڑ کر کے ان کی ٹانگیں چیر دی گئیں، اور ہم ان خون کے دریا سے گزر کر کے کس طریقے سے راتوں رات دن رات پیدل سفر کرتے ہوئے ہم پہنچے کلیر شریف۔ اور یہ مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ وہاں جب پہنچے تو ہم 3 دن کے ہم لوگ بھوکے تھے۔ وہاں پہ تقسیم ہو رہا تھا شیرینی، تو وہ ہم لوگوں نے وہاں کھایا تو ذات سکون ہوا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ کسی طریقے سے ہم اپنے شہر پہنچے، اور وہاں سے چونکہ حالات اتنے بدترین تھے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہر طرف راستے میں کیا کیا دیکھا؟ راستے میں لاشوں کے اوپر سے ہم لوگ گزرے، لاشیں تھیں، جی ہاں، اور جگہ جگہ لوٹ مار تھی، آگ لگایا ہوا تھا، میرے گھر کو آگ لگا دیا تھا، تمام چیزیں جلا دی تھیں، کوئی چیز ہم نہیں نکال سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے یہاں جو ہمارا منشی تھا فیکٹری کا، اس کو بیچارے کو گولی لگ گئی، سینے میں گولی لگی۔ وہ بھی مسلمان؟ جی مسلمان تھا، مسلمان کو مارتے تھے۔ اور میری اس وقت گرینڈ مدر زندہ تھیں، انہوں نے اپنا دوپٹہ لے کر کے اس کے باندھ دیا، اور ان کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، آپ یہ سوچیے۔ جی کسی طریقے سے ہم وہاں جب پہنچے تو ایک ہمارے عزیز جو ہیں وہ یہاں آئے، وہاں پہ آئے،
کلیہ شریف، اور وہاں سے پھر ہم ان کے ساتھ گئے اور ہم پھر الہ آباد گئے۔ الہ آباد سے پھر یہ ہوا کہ سارے لوگ، پورا خاندان ہمارا یہاں آ گیا تھا مغربی پاکستان۔ ہم لوگ، ہمارے والد نے کہا کہ نہیں، ایک ہی باسکٹ میں سارے انڈے مت ڈالو، مشرقی پاکستان چلتے، وہاں بڑے اچھے وسائل ہوں گے، نیا ملک بنا ہے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا ہم وہاں چلے گئے۔ مشرقی پاکستان چلے گئے، ظاہر ہے پریشانی تھی، ہجرت تھی، ہجرت کا نام ہی یہی ہے، اور ہجرت یہ سمجھ لیں کہ ہجرت تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے لیکن وہی آرام دہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہجرت سے کچھ چیزیں ہم کھوتے ہیں لیکن بہت زیادہ چیزیں حاصل بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ محنت کرتے ہیں، نئے طریقے سے ہم وہ کرتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہوتی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہجرت یہ وہ چیز ہے۔ تو الحمدللہ وہاں گئے، وہاں کاروبار کیا، اور ریلے سائیکل ایک آتی تھی، اس کی ہمیں والد کو ایجنسی ملی، ہم لوگ بڑے اچھے تعلقات تھے وہاں لوگوں سے، خواجہ ناظم الدین فیملی سے اور لوگوں سے، تو الحمدللہ ٹھیک رہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ پھر ہمیں بھاگ کر کے ہندوستان جانا پڑا، ہندوستان سے پھر ہم پاکستان آ گئے۔ جی ہاں، یعنی جی ہجرت در ہجرت کی، تو اس کا بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ آج ہم جس سکون سے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم پھر پاکستان آ گئے، یہاں کاروبار شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے، احسان اس کا مطمئن ہے، ہماری پوری فیملی یہاں ہے، پورا خاندان ہمارا یہاں ہے، اور سب ویل آف ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف میں ہو۔ فیکٹریاں لگائیں انہوں نے، بڑی بڑی فیکٹریاں۔ پاکستان تو مشرقی پاکستان میں وجہ چھوڑنے کی اور واپس انڈیا آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، لوگ تو کچھ کہتے ہیں لیکن عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہاں پہ ایک مسئلہ تھا، وہ تھا زبان کا مسئلہ۔ بنگلہ ہاں، بنگلہ ہے، اور میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، بہرحال اس وقت کیا حالات تھے، کیا ذہن تھے، میں کسی کو جو کہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ہمیں ان کی زبان کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ یقین کریے، کسی کی تہذیب کو، تمدن کو کبھی آپ چیلنج مت کریے، اس لیے کہ مذہب سے زیادہ وہ اپنے تہذیب سے اور تمدن سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے اس کو مت چھیڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں جا رہے ہو ان کی ان چیزوں کو مت چھیڑنا، پہلے ان کو اپنے اخلاق سے، کردار سے متاثر کرو، اور پھر وہ خود بخود تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ تو یہ چیز تھی، زبان کا مسئلہ تھا، اور ظاہر ہے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی وہاں تھی، سارے تعلیمی اداروں میں ان کا پورا ہولڈ تھا، لہٰذا وہ اپنے ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے، اور اسی وقت سے انہوں نے زہر کرنا شروع کر دیا۔ انڈیا جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہاں ہماری بہت بڑی پراپرٹی تھی، اور جس فیکٹری کو چھوڑ کر کے آئے تھے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے حاصل کیا جائے۔ میرے والد نے پنڈت جواہر لال نہرو سے بات کی، چونکہ ہمارے شہر کے رہنے والے تھے، الہ آباد کے، لہٰذا ان سے بات کی اور وہ گئے، بات کی سارا سے کوئی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ایویکیو پراپرٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے، اور میں آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کے قانون کو بدل دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن زمینیں تھیں ہمارے پاس، تمام چیزیں تھیں، لہٰذا ان کو کسی طریقے سے ڈسپوز آف کیا، کوڑیوں میں ڈسپوز کیا، اور پھر پاکستان، اس لیے کہ ہماری منزل تو پاکستان تھی، ہماری قربانی، ہماری سب کچھ جو ہے پاکستان تھی، ہمارا خواب پاکستان تھا، ہماری جان پاکستان ہے۔ تقسیم کے بعد نفرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس ملک کی مسلم لیگ جا کے ڈھاکہ میں بنی سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا، ہم لوگ اس میں شامل ہوئے، وہ میجورٹی میں تھے، وہ ایک مسلک کے لوگ تھے، ایک زبان کے لوگ تھے، ایک قومیت تھی ان کی، اور ہمیں اس بات کا دراصل ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ان کو ہم ہر چیز میں آگے رکھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑی سی ناانصافی بھی ہو جائے تو آپ یقین کہ دو سگے بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ لمحہ کب آیا پاکستان ایک 71 کا بدترین اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا، اور خدا نہ کرے کسی ملک میں ایسا ہو۔ ہم سب کے لیے امن کی کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو امن میں رکھے، متحد رکھے، قائم رکھے۔ جب ہماری ایج کے لوگ جو ہیں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، ایسے ہی جیسے میں اس میں باتیں کر رہا ہوں یہی کر سکتا ہوں۔ پاکستان بدلنا آپ لوگوں کو، نوجوان کو بدلنا ہے، اور نوجوان کو وہ چیزیں بتائی جائیں، ان میں وہ جذبہ پیدا کیا جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بزرگوں سے اپنے پوچھئے، ان کا ادب کریے، ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیا تکالیف اٹھائی ہیں پاکستان کے لیے، آپ کو پتہ چلے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ تو جس طریقے سے بالکل کھلنڈروں کی طرح چل رہے ہیں، اس طرح ملک نہیں چلتے، نہ نوجوان ترقی کرتا ہے۔
नौजवान को मेहनत करनी, नौजवान को काम करना है, आगे बढ़ना है और दियाददारी से काम करना है। यही मैसेज है कि पाकिस्तान आपका है, आपके बुज़ुर्गों ने बनाया है, आपको कायम दायम रखना है। ये आपका काम है, इसको तरक्की दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए और दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में इसको शामिल करिए जो आप कर सकते हैं। इसलिए कि हर चीज़, देखिए वसाइल तो बहुत हैं, इस्तेमाल सही होना चाहिए, उनको हम यूटिलाइज़ कर सकें। क्या चीज़ नहीं है? हम एग्रीकल्चर पे जोर नहीं देते जो हमारी बेसिक चीज़ है। मिनरल्स दुनिया के हमारे पास हैं, पेट्रोलियम भी है, गैस भी है, क्या चीज़ नहीं है? सही उसका यूटिलाइजेशन हो, दयानतदारी हो। हर चीज़ में ज़रूरी है दयानतदारी, अदरवाइज़ यू आर नो मोर। मेरी दुआ है और आखिर में मैं यही कहूँगा कि नौजवानों से मुझे उम्मीद है, बस। ये मेरे वालिद बुजुर्गवार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये मैं खुद हूँ, ये मेरी जवानी की तस्वीर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ बनते देखा, बदकिस्मती से पाकिस्तान को टूटते और पाकिस्तान को बिगड़ते भी देखा। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके वही जद्दोजहद करेंगे। इखलास के साथ जब हम पाकिस्तान बना सकते हैं, खुलूस के साथ, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में वो निज़ाम भी ला सकते हैं जो पाकिस्तान को बनाने वालों ने सोचा था। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया में वो मकाम भी ज़रूर हासिल करेगा जो हमारे बुज़ुर्गों की ख्वाहिश थी, जो कायदे आज़म ने जिसका ख्वाब देखा था। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आज़ादी की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।